اسی لیے ابو جعفر المنصور ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسرائیل دیکھو تم نے مجھے زیارت کرائی ہے، تو ایک بات تو بتا دو کہ میری زندگی میں کتنا عمر باقی ہے میری؟ تو اس نے اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ اب بادشاہ کو تو نیند کھل گئی، جتنا بڑی دولت ہو اقتدار ہو اتنا بندہ پریشان ہوتا ہے نا، ملنگ کلندر لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ اسی لیے کہا تھا نا کہ لٹتا نہ دن کو یوں، کیوں رات کو میں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ لیکن بادشاہوں کو تو چین نہیں آتا نا جی، ان کی تو ایک ایک چیز میں جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، زندگی ایسے گزارے مسافر آتا ہے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے چلا جاتا ہے بس۔ اب جناب صبح کو سارے مولویوں کو بلاؤ بھائی، جب بادشاہوں کو یا حاکموں کو ضرورت پڑے پھر مولویوں کو بھی بلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مولوی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک درباری ہوتے ہیں حلوائی، اور ایک سرکاری اور ایک اصلی مولوی ہوتے ہیں۔ وہ اکثر ان کو بلاتے ہیں نا جو ان کے خوشامدی ہوتے ہیں۔ ان کو بلایا کہ یار ایسے اسرائیل نے کہا، میں نے پوچھا عمر کتنی، یوں کر کے چلا گیا، انہوں نے کہا جی آپ 50 سال زندہ رہیں گے۔ کسی نے کہا جی نہیں یہ تو 500 سال بھی تو ہو سکتے ہیں، بادشاہ کی خوشامد کے لیے۔ اور نے کہا یار بات دل کو لگتی نہیں، جب 500 سال سرکار دو جہاں زندہ نہیں رہے تو میری کیا طاقت ہے؟ بادشاہ تھا آخر جناب بڑا تنگ آ کے اس نے کہا کہ بھئی اب کوئی حل نہیں، یہ ہمارے جو درباری لوگ ہیں نا پیسے لینے والے مولوی، ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، امام ابو یوسف کو بلایا جائے۔ امام ابو یوسف بغداد میں تھے، ان کو بلایا بادشاہ نے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے خواب رکھا کہ حضرت اس سے 5 سے کیا مراد ہے، 50 سال مراد ہے، 5 دن مراد ہے، 5 گھنٹے مراد ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو امام ابو یوسف مسکرائے، انہوں نے فرمایا حضرت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے خام خواب کے دماغ میں خلل ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، میں کیسے بتا دوں؟ خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی میں ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ تو یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم ہی نہیں، اور نے یہی اشارہ کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو ان 5 مغیبات میں ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو، ہاں اللہ کسی کو دینا چاہیں تو دے دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کبھی کبھی انبیاء کی، جیسے حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ عبد الخیرہ، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر رو پڑے، لوگوں نے پوچھا ابو بکر سے آپ کو، انہوں نے کہا آپ سے مراد حضور ہیں، اب حضور ہمارے پاس رہنے والے نہیں ہیں، اس کا معنی ہے کہ حضور کے جانے کے دن قریب آ گئے۔ تو ایسی علامات انبیاء کو اسی طرح اللہ کبھی کبھی اولیاء اللہ کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے، اس کا انکار کفر ہے، لیکن کب ہوگی لا يعلمها الا اللہ تبارک و تعالی۔